شیعہ سنیوں کو کہتے کیا ہیں، سمجھتے کیا ہیں، ان کے مراجع، ان کے مجتہدین، علماء، فقہاء، بڑی بڑی شخصیات، قائدین، ذمہ داران سنیوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہم اور آپ ملتے رہیں، ہماری یہ باتیں، یہ گفتگو جاری رہے اور میں آپ کے لیے اس طرح کے عنوان لے کر آتا رہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، شیعہ مکتب کے ہاں کسی طور پر بھی کسی عام مولوی، ذاکر، عالم کے پاس فتویٰ دینے کا اختیار نہیں ہے۔ فتویٰ دینے کے لیے ضروری ہے کہ وہ مجتہد ہو، اس کے فالورز ہوں اور گنے چنے نام، سینکڑوں میں نہیں، تعداد میں 100 سے نیچے گنے چنے چند نام ہیں جو اس وقت موجود ہیں، جو فتویٰ دے سکتے ہیں، اور جن پر فتویٰ دینے کے عمل کے لیے اس سے بڑی مثال میں آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا کہ امام خمینی جب پیرس سے واپس ایران آ رہے تھے تو انہوں نے فتویٰ دیا کہ آج کوئی مریض ہے تو اس کی چارپائی بھی سڑک پر رکھ دی جائے، آج کوئی معذور ہے تو وہ ویل چیئر پر سڑک پر آ جائے، اگر کوئی خاتون ہے وہ سڑک پر ہو، مرد ہے تو سڑک پر ہو، بوڑھا ہے تو سڑک پر ہو، جوان ہے تو سڑک پر ہو۔ کہنے والوں نے کہا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، لوگ مار دیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، ضروری ہے، انقلاب کے لیے ضروری ہے۔ لوگوں نے پرواہ نہیں کی کہ شاہ کے سپاہی گولیاں ماریں گے، ہمیں مار دیں گے، ہمیں ختم کر دیں گے۔ انہوں نے اس فتوے پر عمل کو اپنا ایمان جانا اور خود باہر نکلے، ہزاروں کی تعداد میں گولیاں کھا کر وہاں انقلاب لایا۔ یہ ہے فتوے کی طاقت، یہ ہے شیعہ فتوے کی طاقت۔ ایک بات مجتہد کہہ دے اور فالورز کے لیے وہ واجب کی حیثیت اختیار کر جاتی ہے، وہ ہر طور پر باہر نکل پڑتے ہیں، وہ ہر طور پر آگے نکل پڑتے ہیں۔ اب جہاں تک اہل سنت کے عنوان سے بات ہے، نمبر 1، اہل سنت کے مقدسات کی توہین حرام ہے۔ کیوں؟ شیعہ کے نزدیک مقدس نہیں ہیں تو نہ ہوں، لیکن اگر اہل سنت کے مقدسات ہیں اور وہ ان کے احترام و اکرام کو اپنے لیے ضروری سمجھتے ہیں تو شیعہ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرے، ان کی دل آزاری کرے۔ مجتہدین کا یہ فتویٰ ہے جس پر اہل سنت کے مقدسات کی توہین کو حرام گردانتے ہوئے شیعہ عمل پیرا ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2 کیا بات ہے؟ نمبر 2، ان کے مراجع، ان کے مجتہدین اہل سنت کے بارے میں برملا کہہ چکے ہیں کہ اہل سنت ہمارے بھائی نہیں، مسلمان کا بھائی، یہ اس سے بڑھ کر اہل سنت ہمارے بھائی نہیں بلکہ ہمارا نفس، ہماری جان ہے۔ ہم نے یہاں تک کہتے سنا کہ اہل سنت کا جہاں پسینہ گرے وہاں ہم اپنا خون گرانے کے لیے تیار ہیں۔ اس سے بڑھ کر میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تصاویر کی صورت میں، جو ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، جو ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر سید علی خامنائی جو رابر ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مجلس حسین میں سنی آ جائے، آپ اس کو مہمان سمجھ کر اتنا اکرام دیں، اتنا احترام دیں کہ وہ متاثر ہو جائے، چونکہ آپ یعنی جو مجلس منعقد کرنے والے ہیں وہ ہیں نوکر، اور جو باہر سے آنے والا ہے وہ ہے مہمان۔ نوکر کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ مہمان کا احترام کرے، اکرام کرے، اور پھر جب مہمان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کیا جائے تو مہمان متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو ناظرین گرامی قدر، میری آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اور صرف یونٹی ہے،
اتحاد ہے، اتفاق ہے، بھائی چارہ ہے۔ اگر کچھ اختلافات ہیں تو انہیں اپنے تک محدود رکھیے، انہیں ہرگز شعلہ نہ بنائیے، انہیں ہرگز آگ نہ بنائیے، انہیں ہرگز دیوار نہ بنائیے، انہیں ہرگز دوریوں کا باعث نہ بنائیے۔ ایک ہونے کے لیے جس قدر بھی آگے بڑھنا پڑے تو بڑھیں، اختلافات کو خود تک محدود رکھیں۔ مشترکات پر بات کیجیے۔ مشترک کیا ہے؟ اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت ہے، عبادت اور کسی کی نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں شریک ٹھہرانے والا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والا قابل قبول نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے آخری رسول ہیں، آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟ اللہ کی بات کو بذریعہ قرآن و نبی سمجھنا ہے۔ کیسے؟ وما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اللہ کا رسول تمہیں جو دے وہ لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ بس ان چیزوں پر عمل پیرا ہونا ہے، نفرتوں کی دیوار کو گرانا ہے، ایک دوسرے کے قریب آنا ہے، دشمن کو اپنے درمیان نہیں آنے دینا، فتنہ بازوں کو اپنے درمیان نہیں آنے دینا، کالی بھیڑوں کو پہچان کے رکھنا ہے، انہیں دور رکھنا ہے، انہیں اپنی صفوں میں نہیں گھسنے دینا، اور ایک دوسرے کے قریب آ کر استعمار اور طاغوت کی سازشوں کو ناکام بنانا ہے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔